دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آئیے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ أفتمارونه على ما يرى، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، جب تو یہ سخت بھونڈی یعنی بری تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ،
وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نجم کی تلاوت آج آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی مقدس و مبارک آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا بیان ہے سورہ نجم کے اندر بھی۔ سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل بھی جسے کہا جاتا ہے، اس میں معراج پر جانے کا بیان ہے، اور یہاں سورہ نجم کے اندر معراج سے آنے کا بیان ہے۔ تفسیر سجاد الجنان پڑھیں گے تو دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن و منور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن کریم کا نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شہرۂ آفاق کتاب بہار شریعت زمانے میں مشہور ہے، اس کے 6 حصوں کی امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی ہے۔ اپنی اس تصدیق میں صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں: الاعظمی بالمذہبی والمشربی والسکنا، یعنی مولانا امجد علی مذہباً، مشرباً اور وطناً اعظمی ہیں۔ یعنی مذہباً امام اعظم کے مقلد ہیں، مشرباً حضرت غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، اور وطناً آپ اعظم گڑھ کے باشندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کی کمال یگانت یہ ہے کہ صدر الشریعہ کی ان تینوں نسبتوں سے وہ بھی سرفراز ہیں، اور مزید ایک نسبت کا اضافہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تلمیذ رشید بھی ہیں۔ ساتھ میں ایک عجب اتفاق یہ بھی ہے کہ جس سال امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، اسی سال امام اہل سنت کے اس روحانی و معنوی فرزند اور علوم رضوی کے خوشہ چین کی ولادت ہوئی ہے، جنہوں نے فقہ و فتاوی اور خدمت حدیث کے میدان میں اہل سنت کو گراں قدر خدمات پیش فرمائی ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ حضرت مولانا شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم ان کے بارے میں پروگرام کے اندر ذکر کریں گے۔ آئیے ابھی کلام سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، تیواری واری واری نی مٹیے مدینے دیے، تیری واری واری نہ تھا کوئی پاوا، تیواری واری جاوا نی مٹیے مدینے دیے، رب دے حبیب دا
ہر تیرے اتے مل تینوں جسم دے اتے تے میں اپنا آپ سجاواں تے واری جاواں مٹیے مدینے دیے ہوون سارے دور اندھیرے وچ بہشتاں لام ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں دیواری جاواں مٹیے مدینے دیے ہووے ریاض دی حسرت پوری ہووے ریاض دی حسرت پوری دور ہووے تیتھوں دوری ڈیرا کول میں تیرے لاواں دیواری جاواں مٹیے مدینے میں تحت لفظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ تینوں چم چم اکھاں نال لاواں تے صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے واہ 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 تینوں اکھاں دا میں سرما بناواں تے واری واری جاواں مٹیے مدینے دیے واہ واہ سبحان اللہ جی خلیل بھائی اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا میں کون کا سارا میں کون کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا طیبہ میں محل کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساز ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے کرم کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے وہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے تخت شہید پہ
کسی کو نہیں زندگی عزیز، اگر قسمت سے میں کی گلی میں خاک ہو جاتا، میں کونین کا سارا، میں کونین کا سارا کھیڑا پاک ہو جاتا۔ موت مجھ کو آ جاتی ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ زاہدین دنیا بھی رش 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 کرتے آسی پر، مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جاتا، میں کونین کا سارا، میں کونین کا سارا، میں کونین کا سارا کھیڑا پاک ہو جاتا۔ کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ یا نبی رحمت یہ میرے دل کی حسرت ہے، خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا، میں کونین کا سارا، میں کونین کا سارا کھیڑا پاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا کھیڑا پاک ہو جاتا۔ غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، اگر تو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر تو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میں دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میں دھلتے پاک ہو جاتا۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، میری ناپاکیوں کے میں دھلتے پاک ہو جاتا، اگر پیوند ملبوس سے پیغمبر کے نظر آتے، اگر پیوند
گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا بلبل بہارے تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا نہ ہوتی شاخ گردر کی جدائی تیرے ذرے کو نہ ہوتی شاخ گردر کی جدائی تیرے ذرے کو قمر ایک اور بھی روشن قمر ایک اور بھی روشن سرے افلاک ہو جاتا قمر ایک اور بھی روشن سرے افلاک ہو جاتا تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت میرے حق میں نہ کیوں زہرے گناہ تریاک ہو جاتا میرے حق میں نہ کیوں زہرے گناہ تریاک ہو جاتا جو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑے گر پڑے کٹ کر نہیں تیرے لیے کوئی مشکل یا رسول اللہ حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے میرے حق میں نہ کیوں زہرے گناہ تریاک ہو جاتا حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے اگر یہ مشت خاک ان کی اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا واہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام سنایا ہے خلیل بھائی نے، اور مدینے کی خاک کا ذکر کیا ہے۔ امیر سنت نے بھی پورا کلام خاک مدینہ پر لکھا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کہ خوشبوؤں میں
ذرہ ذرہ بسا ہے. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے پھر آخر میں چل کے لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بدن پہ ہے عطار کے خاک طیبہ، بدن پہ ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے، اور قربان جاؤں اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. اللہ اکبر. اس کلام میں ایک شعر کی اکثر وضاحت کرتے ہیں، تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت. جی جی جی. تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر اللہ اکبر. یہ مشکل تھوڑا سا شعر ہے. جی خان وعدہ اعلیٰ حضرت کا یہ علمی رنگ بھی ہے. ویسے میں آپ کو عرض کروں، حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نسبتاً اگر آپ دیکھیں نا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں، تو یہ قدرے اس میں کیا ہیں، آسان ہیں. آپ جو حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بڑے باہر زخار، جو علم کا باہر زخار ہے، یہ اس کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مدح کے اندر جو آپ نے لکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ایجابیہ کا جس طرح سے جو بیان کیا ہے، جس نے علم کلام پڑھا ہوا ہو اور اس کو صفات ایجابیہ کا علم بھی ہو اور وہ اس کو پڑھتا چلا جائے تو وہ پھر جو ہے وہ ذوق میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال اس کا شعر کا جو خلیل بھائی فرما رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ تو چیز کی حقیقت کو بھی تبدیل فرما سکتے ہیں. آپ دیکھیے پانی ہے نا، پانی کیا کرے گا، نجاست کو دھو کے پاک کر دے گا. دھوپ ہے تو اس سے دھوپ کے اثر سے بھی نجاست جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. اس کا بھی ایک پروسیس ہے، وہ ایک دوسری بات ہے، ٹھیک تفصیل ہے اس کی. تو لیکن جو اصل ماہیت جس شے کی ہے نا، وہ آپ دیکھیں وہ نجاست ہی رہے گی. اس کا جو وجود ہے وہ کیا رہے گا، جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. پانی اس کے وجود کو تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو دھو کے اس کے اثر کو تو ختم کر سکتا ہے، لیکن جو نجاست کا وجود ہے وہ جیسا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. اسی طرح نمک کا جو وجود ہے وہ وہی رہے گا، لکڑی کا جو وجود ہے وہ وہی رہے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جو ہے وہ کرم پر آئیں تو آپ چیز کی ماہیت اور اس کی اصلیت کو بھی تبدیل فرما دیتے ہیں. جیسے کھجور کی لکڑی کو آپ جب حضرت عکاشہ کو عطا فرمائیں تو وہ تیز تر تلوار ہو جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور پھر لکڑی کو آپ چاہیں تو وہ روشن بھی ہو جاتی ہے. تو یہ قلب ماہیت ہو گیا، کیا ہو گیا، حقیقت کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی. تو یہ حضور آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ جب کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ گناہ میرے ہیں، یہ زہر ہیں، لیکن اگر آپ کی نظر شفا ان پر پڑ جائے تو یہ میرے حق میں تریاک ہو جائے. زہر سے بندہ مر جاتا ہے اور تریاک سے مرتا ہوا بندہ یہ کیا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. تو یہ میرے حق میں ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے. وہ اس کو آسان ورژن میں اگر لے کر آئیں تو گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. یہ گویا کہ اس کا کیا ہے، آسان ایک ترجمانی ہے اس شعر کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرت شریف الحق امجری، حضرت شارع بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ ان کے ابتدائی حالات کا عدنان بھی بیان فرمائیں، کوئی نام، نسب اور ابتدائی حالات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمی حلقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شہرت عطا فرمائی ہے. علماء کے درمیان، طلباء کے درمیان، مدارس میں جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ یا جنہیں دینی مطالعے کا شوق ہے، تو چونکہ آپ کی کتابیں بھی ہیں، اس اعتبار سے لوگ آپ سے شناسا ہیں، آپ سے واقف ہیں. حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جنہیں شارع بخاری بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور بڑی بہترین شرح، آسان اور یوں کہہ لیں کہ مختصر اور دریا کو کوزے میں بند کر دینے والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے اس شرح میں فرمایا ہے. یہ بھی آپ کے کارناموں میں سے ہے، یوں بھی آپ کی شہرت ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کو فقیہ اعظم ہند
یہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یعنی دونوں جو ہے وہ لقب شارح بخاری اور فقیہ اعظم دونوں کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کی شہرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت و رفعت سے نوازا ہے. اور پھر خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اللہ کریم نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شریف الحق امجدی صاحب اور صدر الشریعہ دونوں کا سلسلہ نسب جو ہے مولانا خیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس جا کر خیر الدین اعظمی صاحب پر جا کر دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. تو یوں دونوں کو ایک نسبی تعلق بھی جو ہے وہ حاصل ہے. حضرت شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ضلع اعظم گڑھ اب یہ ضلع میو ہے. تو ہند کے علاقے کے اندر محلہ کریم الدین تھا، وہاں جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی 11 شعبان 1339 ہجری میں، اور یہ 20 اپریل 1921 کو جو ہے وہ اپنا عیسوی اعتبار سے یہ سن بنتا ہے. تو آپ نے جو ہے ابتدائی طور پر بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے علم دین حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا جو ہے وہ کمال عطا کیا تھا. فقہ کے اندر اللہ کریم نے آپ کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور اس اعتبار سے مفتی ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کے فتاوی جات بھی ہیں، اس اعتبار سے بھی آپ کی شہرت ہے، اور جو بخاری شریف کی آپ نے خدمت کی ہے اللہ اکبر اس اعتبار سے بھی آپ کی بڑی شہرت ہے. اور علماء یوں کہہ لیں کہ آپ کے جو فیضان ہے آپ کا اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کا ایک تدریس کا جو مبارک انداز تھا وہ بھی بے مثل اور بے مثال تھا. یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی جہات سے کئی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عظمت و رفعت عطا کی ہے. یہ جو ان کا سلسلہ نسب ہے جو مولانا خیر الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، یہ بڑے زبردست عالم دین اور اللہ کے ولی اور صاحب کشف بزرگ تھے، اور لوگ جو ہے وہ ان سے زمانے نے فیض پایا. یعنی یہ جو آپ کا سلسلہ نسب ہے یہ سب علماء اور صلحاء پر مشتمل ہے، مولانا خیر الدین اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک. تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا کہ جہاں علم اور یوں کہہ لیں عمل یہ ساتھ ساتھ ہیں، طریقت بھی ہے، تصوف بھی ہے، شریعت بھی ہے. تو حضرت شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کریم نے آپ کو یوں زمانے میں ممتاز فرمایا کہ مسند تدریس پر بیٹھے تو بڑے بڑے علماء ابھی بھی یعنی باقاعدہ وہ علماء موجود ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، اور ان میں زمانے میں اللہ کریم نے انہیں ممتاز فرمایا ہے. اب بھی وہ فقاہت اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں آپ کی تربیت اور جو آپ نے ایک جذبہ عطا کیا ہے ان کو، دنیا جو ہے وہ ان سے اب بھی فیض یاب ہو رہی ہے. اور جو آپ کی کتابیں ہیں، بخاری شریف کی شرح ہے نزہۃ القاری کے نام سے، اس طرح آپ کے فتاوی جات ہیں، دیگر اور کتابیں، اور نہ صرف جو شرعی علوم ہیں یوں کہہ لیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بعض دیگر علوم ہیں دنیاوی اعتبار سے جن کی بڑی اہمیت ہے، علم حیت ہے، علم ہندسہ ہے، دیگر اور اس میں بھی اللہ کریم نے آپ کو کمال درجے کی مہارت عطا فرمائی تھی. اور دنیا جو ہے وہ آپ کی کتابیں پڑھ کر رسائل پڑھ کر حیران ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسے علم سے نوازا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بخاری شریف کی شرح کو دیکھا جائے راشد بھائی، نزہۃ القاری کو شرح صحیح بخاری، تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا کیا اسلوب ہے؟ کس طرح حدیث شریف بیان فرماتے ہیں؟ کیسے اس کی تشریح فرماتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے فرمائیں. سبحان اللہ. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ایک بنیادی طور پر اعلیٰ درجے کے محقق اور مفتی تھے، تو جب آپ نے بخاری شریف کی شرح تحریر فرمائی تو اس میں فقہی رنگ بھی جھلکتا ہے. یعنی بخاری شریف کی ویسے تو علماء اہل سنت نے کئی شروحات لکھی ہیں، لیکن فقہی احکام کے اعتبار سے اگر خوبصورت ماخذ مانا جائے کسی کتاب کو تو ان کتابوں میں ایک نزہۃ القاری بھی ہے. اس کتاب کی جب آپ نے تکمیل فرمائی تو ایک تقریب منعقد کی گئی، 2 روزہ گویا کہ جشن منایا گیا. علماء اور جو اہل علم تھے ان کے ہاں بڑی مسرت والا معاملہ تھا، اور ان کو گویا کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاندی سے تولا گیا. یعنی ایک تو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ کسی کو سونے سے یا چاندی سے تولنا، ان کو حقیقتاً چاندی سے تولا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دل کا کیسا غنا عطا فرمایا تھا، بے رغبتی دنیا سے عطا فرمائی تھی کہ جتنی چاندی آپ کو مطلب پیش کی گئی تھی
تو آپ نے اس کا 1/3 حصہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے لیے ایک اشاعتی ادارے کو وقف کیا، اور 2/3 حصہ جو تھا وہ جامعہ اشرفیہ جو ہے مبارک پور میں موجود اہل سنت کی عظیم درسگاہ ہے، اس کے کاموں کے لیے، اس کی تعمیرات وغیرہ کے لیے آپ نے وقف فرمایا۔ نزہۃ القاری بڑی شاندار تصنیف ہے، تقریباً 5 جلدوں پر مشتمل یہ بخاری شریف کی شاندار شرح ہے۔ اس میں مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تو احادیث کا ترجمہ خوبصورت انداز میں پیش فرمایا، پھر جو اس کی مطلب تشریحات تھیں، یعنی جو بڑی بڑی بخاری شریف کی شروحات ہیں ان سے ماخوذ آپ نے اردو زبان میں آسان انداز میں ان کی تشریحات بیان کی، اور بالخصوص وہ آیات مبارکہ جن میں شرعی احکام کا بیان تھا، وہ احادیث مبارکہ جن میں شرعی احکامات کا بیان تھا، یعنی احکام شرعیہ سے متعلق جو احادیث تھی ان کی آپ نے محققانہ انداز میں اور ایک مفتی کے طور پر شرح فرمائی، اور جا بجا آپ نے فقہ حنفی کی تائید فرمائی ہے۔ یعنی کچھ احادیث ایسی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ فقہ حنفی کا عمل اس سے مختلف ہے، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو وہاں ناسخ منسوخ کی ایک پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اور احناف نے اس مسئلے میں کن احادیث کو ترجیح دی ہے اور کیا تفصیلات ہیں، تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں جامعیت کے ساتھ شریف الحق صاحب بیان فرماتے ہیں۔ یعنی فقہ حنفی کا جو شاندار قسم کا دفاع ہے وہ آپ نے اس کتاب میں فرمایا ہے، اور اس کتاب کی ایک اور انفرادیت دیگر شروحات بخاری پر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو تحقیقات تھیں، آپ کے بیان کردہ جو اصول تھے اور احادیث مبارکہ کی تشریحات کے تحت اعلیٰ حضرت نے جو شرعی احکام کو بیان فرمایا، تو نزہۃ القاری میں جا بجا ہمیں رنگ رضا نظر آتا ہے، اور فتح رضویہ شریف کی عبارات کو آپ کوٹ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق اگر کہا جائے، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے مطابق، مشرب اعلیٰ حضرت کے مطابق اگر بخاری شریف کی کوئی شرح ہے تو یہ نزہۃ القاری ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ سنت کی تحقیقات کو آپ نے شامل فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جو 9 پید صورتیں تھیں، یعنی ایک کسی مسئلے کی، کسی معاملے کی نئی صورت آئی، اب اس میں شرعی حکم کیا ہے، احادیث کے ذریعے ان میں کیسے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو کئی جدید مسائل پر بھی تحقیقات آپ نے نزہۃ القاری میں فرمائی ہیں۔ اگرچہ یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نزہۃ القاری کئی فقہی تحقیقات کا بھی گویا کہ ایک ماخذ سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص آپ کی اگر علم فقہ میں مہارت دیکھنی ہو نزہۃ القاری کے تناظر میں، تو بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الحیل، شرعی ہیلوں کا اس میں بیان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کئی اس میں روایات، اقوال وغیرہ ذکر کیے، اپنی تحقیقات بھی پیش فرمائی ہیں۔ تو کتاب الحیل، سبحان اللہ، اہل علم جانتے ہیں کہ نزہۃ القاری میں جو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تشریح فرمائی ہے، بالخصوص فقہ حنفی کے دفاع کا اعلیٰ اگر انداز دیکھنا ہے تو وہ آپ کو کتاب الحیل میں نظر آئے گا۔ اچھا، علمی اعتبار سے دلیل کی بنیاد پر آپ اپنا ایک موقف پیش فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کی تائید فرماتے ہیں امام بخاری کے قول اور تحقیق کے مقابلے میں، لیکن سلمان بھائی، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تربیت اور آپ کے خلفاء کی تربیت کا ثمر اور گویا کہ نتیجہ ہے کہ بخاری شریف میں جہاں بھی آپ نے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی نے اکابرین کی تحقیقات پر اپنی ایک رائے قائم فرمائی ہے، یا جدید تحقیق کو گویا کہ بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر اسلاف اور بزرگوں اور متقدمین علماء کے ادب کو برقرار رکھا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اتنے خوبصورت آپ کے کلمات اور ارشادات ہیں کہ ان کی ناز برداریاں، امام بخاری کی ناز برداری، تو یہ ایک گویا کہ انداز بھی بتایا ہے کہ اگر دلیل شرعی کی بنیاد پر کوئی محقق اسلام کسی دوسرے محقق کی تحقیق سے اختلاف کرتا ہے اور اپنا ایک موقف پیش کرتا ہے، تو اس کو انداز کیا ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ اس کو ڈی گریڈ کرنا، اس کو لوگوں کی نظر میں گویا کہ حقیر ثابت کرنا، اور گویا کہ دوسرے کو حقیر بنا کر اپنے آپ کو ایک محقق کے طور پر پیش کرنا، یہ مذموم انداز ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بھی نہیں رہا۔ صحیح، بڑی پیاری گفتگو فرمائی اس حوالے سے، بالخصوص جو آپ نے پہلو کو لیا ہے، یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ادب کا، احترام کا یہ دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی آپ انداز دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے بھی جہاں کلام فرمایا وہاں تطفل لکھا ہے اس کو، یہ آپ کی ایک عاجزی بھی ہے، اور ایک آپ کا ایک بتایا ہوا پیارا سا طریقہ بھی ہے کہ بات کرنے کا انداز، کہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں با ادب بنائے، با ادب جو ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں ادب کرنے والا بنائے، بے ادبی کی نحوست سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی، اللہ کے محبوب کی بے ادبی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی بے ادبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ کی بے ادبی، اہل بیت اطہار کی بے ادبی معاذ اللہ، اور اولیاء کرام کی بے ادبی، اور ایمن کے عام مسلمانوں کی بے ادبی، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ آمین آمین۔ کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے، جو شرف ہے، اس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایک با عزت مسلمان ہے، ایک پارسا مسلمان ہے، ایک عادل مسلمان ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا مسلمان ہے، تو اس کی بے ادبی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، جو خود ہی ادب کا دامن جو ہے وہ چھڑا کر اور اس صورتحال سے باہر نکل جائے تو وہ پھر صورت کیا ہو جاتی ہے، وہ جدا گانا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر واپس آتے ہیں۔ خالد بھائی، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرتوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ابتدائی تعلیم تو یوں سمجھ لیجئے کہ گھر ہی ان کے، کیونکہ علم و فن کے گہوارے ہوتے ہیں تو گھر میں رہ کر ہی بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، اور جب تک صحیح طور پر سمجھنے بولنے کے لائق بچہ ہو، اس سے پہلے ہی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس بچے کو سکھا دی جاتی ہیں تاکہ خانوادے کا اثر بھی ظاہر ہوتا رہے، اور ساتھ ساتھ بچہ کس عالی خاندان سے ہے، بچے کی جو ہی درس گاہ میں پہلے دن وہ قدم رنجا کرتا ہے، پہلے دن پہنچتا ہے، اسی دن سے اس کی صلاحیتوں کا گویا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدائی تعلیم تو اپنے مقامی علاقے میں ہی حاصل کی جہاں آپ رہائش پذیر تھے۔ قریب کے ہی مدرسے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منجلے بھائی تھے، انہوں نے آپ کو قرآن مجید بھی پڑھایا، کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے یوں تعلم کیا، اور اس وقت آپ دیکھیے کہ بہت بڑا ماخذ جو ہے وہ فارسی کتابوں میں، فارسی زبان میں تھا، اور اسے سیکھنا یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ آج جس طرح کہا جاتا ہے کہ انگلش زبردست کمیونیکیشن کا ایک وے بنی ہوئی ہے، اور مختلف زبانوں کے نئے تحقیقاتی موضوعات اس سے مل جاتے ہیں، لیکن فارسی ایسی ایک قدیم زبان ہے کہ قدیم علماء نے اور جو علوم کو اس کے صحیح ماخذ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اصل ماخذ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس میں دسترس بھی حاصل کرتا ہے۔ اور اس وقت کے علماء، یعنی یہ آج سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ یعنی یوں سمجھے کہ 150 سال پرانی بات تقریباً، کم و بیش لگا لیے جائیں تو۔ اور اس وقت میں بھی آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وصال ہوا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن اس وقت فارسی کا جو رواج تھا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ مدارس میں اس کو بنیادی طور پر پڑھایا بھی جاتا تھا، اور اس کو طلباء بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور ماہر فن اساتذہ موجود ہوتے تھے، تو وہ ابتدائی کتابیں یہاں پاک و ہند میں اس کی ضرور پڑھایا کرتے تھے تاکہ طلباء کتابوں تک رسائی بھی حاصل کر سکے اور ان کو اچھے انداز سے سیکھ بھی سکے۔ تو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حوالے سے بھی علم دین حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیکھنے کا انداز بڑا نرالا ہوا کرتا تھا۔ جس مضمون کو پڑھا کرتے تھے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ گویا اسے اوڑھ لیا کرتے تھے، اور ابتدائی طور پر جس چیز کو حاصل کیا تو پھر ایسا نہیں کہ اس کو ورک گردانی ہی کر کے چھوڑ دیا، اور بس جیسے ایک طلباء کا مزاج ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، یہ سمجھ میں آ گیا، اور ہیڈنگز یاد کر کے اپنے آپ کو ماہر فن سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ نفوس قدسیہ وہ تھے کہ جس فن کی طرف، جس علم کی طرف توجہ کیا کرتے تھے، اس علم کو اس کے جزئیات کے ساتھ سمجھا بھی کرتے تھے اور اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی بھی سمت میں اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، یعنی طالب علمی کا زمانہ کیسا رہا سلمان بھائی، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جلوے دیکھنے کے لیے جب بندہ مسند تدریس پر آتا ہے، مسند افتاء پر آتا ہے، یا اس کے قلم سے جو تحریرات صادر ہو رہی ہوتی ہیں اب انہیں جب پڑھتا ہے بندہ، تو اندازہ لگاتا ہے کہ اس بندے کا زمانہ طالب علمی کیسا ہوگا۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمانے طالب علمی میں بھی بڑا زبردست یہ کام کیا کہ جہاں جہاں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے
शनासाई होती गई, वहाँ एक तो हाल ये था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलमा के बड़े यूं समझे कि खिदमत गुजार थे और सरापा अकीदत थे, उनकी बारगाह की तरफ रुजू किया करते, कदरदान थे। और दूसरी तरफ ये मामला था कि उलमा भी इनकी पेशानी में वो रूहानियत, वो नूरानियत और वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वो बंदा कि जिससे दीन का काम लेना हो, उसकी पेशानी में जो नूर नजर आता है वो उलमा देखा करते थे। यही वजह है कि सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जब पहली मुलाकात आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की होती है और एक जलसे का मौका है, तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बगैर किसी तरगीब के, बगैर किसी इस किस्म की यूं समझे कि इब्तिदाइये के, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर मुझे अपने मुरीदीन में शामिल फरमा लीजिए। सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको अपने मुरीदों में शामिल फरमाते हैं। कुछ अरसे ये मामला रहता है और आपका दूसरा सफर हज था, तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको जितनी इजाज़ात हजरत सदरुल शरिया अलैहि रहमत के पास थी वो सारी की सारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दे देते। जिंदगी के यूं मामलात आगे बढ़ते हैं तो दीगर उलमा भी आप देखें कि अपने सिलसिले की इजाज़ात मुस्तफा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी जितनी इजाज़ात आपके पास थी वो सब की सब हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाई। इसी तरह दीगर उलमा ने भी यही काम किया और अपने सलासिल की जो इजाज़त है वो मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाते गए। और मुख्तलिफ किताबों में यानी जिन सलासिल की तफसीलात मौजूद है, कहीं 33 सलासिल, कहीं 37 सलासिल, जहां जहां से इजाजतें मिलती जाती थी, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर वो यूं गोया इमेजिन किया करते थे कि ये वो बंदा है जो उन अमानतों का अहल है जो बुजुर्गों से हम तक पहुंची हैं। लिहाजा जब अहल फर्द नजर आ जाया करता था तो उन अमानतों को बुजुर्गों की शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले करके ये फिर आगे बढ़ जाया करते थे और इस फैजान को मजीद आगे जारी करने के लिए गोया सहरा इनके सर पर सजा दिया करते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि अलैह ने कई उम्रे भी किए हैं और हज भी किए हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें भी सारत नसीब फरमाए, बाअदब ज़ौक़ और शौक़ वाली हाज़री मक्के मदीने की अल्लाह हमें बार बार नसीब फरमाए और सुलहा के साथ, आशिकान रसूल के साथ अल्लाह हमें ये सफ़र नसीब फरमाए। अदनान भाई, खालिद भाई ने जैसे कि इजाज़ात का जिक्र फरमाया और हज़रत सदरुल शरिया की ये ख़ास इनायतें हज़रत शारिख़ बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि अलैह पर जो हुई, तो हज़रत शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि अलैह ने को ख़ास इनायतें किसी पर फरमाई हों तो कुछ इसका भी जिक्र फरमाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूँकि एक जय्यद आलिम दीन और हदीस पाक से आपका शगफ पढ़ने पढ़ाने से था, तो अमीर अहले सुन्नत जो है वो उलमा की तवज्जो के मरकज़ रहे हैं और हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी भी। तो हज़रत शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाहि ताला ने अमीर अहले सुन्नत को अपनी जो है वो सनद खिलाफत भी अता फरमाई, सनद हदीस से भी जो है वो मुशर्रफ फरमाया और इसी तरह और जो आपकी अपना इल्म हदीस की सनद है, दीगर और जो है असनाद हैं वो भी अमीर अहले सुन्नत को आपने अता फरमाई। असनाद और इजाज़ात, हाँ जी बिल्कुल, असनाद सभी जी सब की सब अता फरमाई है। और न सिर्फ जो इजाज़ात से नवाजा बल्कि आपने जो अमीर अहले सुन्नत की जो खिदमात का एतराफ़ जिन अल्फाज में और जिस अंदाज में आपने फरमाया है, अल्लाह अकबर, ये आपकी इंतहाई शफकत, मेहरबानी और अमीर अहले सुन्नत का वो जो एक बहुत बड़ा मकसद है आप उसको देख रहे थे। हालांकि ये कई साल पहले की बात है, लेकिन बुजुर्ग जो है ना वो ज़र्फ शनास हुआ करते हैं। जो अपना जो जौहरी हुआ करता है वो जवाहिर की, हीरे जवाहरात की जो पहचान उसको हुआ करती है ना, वो आम लोगों को नहीं होती। ऐसे ही चूंकि आप भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के तरबियत याफ्ता हैं और उनसे जो है खुसूसी फैज हासिल है आपको, इन्हें नायबे मुफ्ती आजम हिंद भी कहा जाता है। तो जब ये मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला के तरबियत याफ्ता, जब इन्होंने अमीर अहले सुन्नत को देखा, इनके काम को देखा, बरसों पहले के जो आपके तासुरात हैं अमीर अहले सुन्नत के बारे में वो इस तरह के हैं। आपने इरशाद फरमाया
کہ ایک تو خلافت سند عطا فرمائی اور پھر فرمایا جناب مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاعرے اور نذرانے کے، فرماتے ہیں بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، خالص اللہ پاک کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے اتنا عظیم الشان عالمگیر پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جس کے نتیجے میں کام کر رہے ہیں، ساتھ میں ثمرات جو آپ نے دیکھے اور جو آگے ہونے والے تھے سب بیان کر دیے۔ ارشاد فرمایا جس کے نتیجے میں لاکھوں بد عقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہو گئے، عقائد جو تھے وہ درست ہو گئے ان کے، لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے، اور پھر فرماتے بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گریجویٹ نے داڑیاں رکھ لی، شریعت کے پابند ہو گئے، امامیں باندھنے لگے، پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچسپی لینے لگے۔ پھر فرماتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے، خود بھی شریعت پر عامل ہیں۔ وہ جو دعوت اسلامی کا نیکی کی دعوت کا ایک انداز، فرماتے ہیں یہ آگے بھی دے رہے ہیں نیکی کی دعوت۔ کیا یہ کارنامہ اس لائق نہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو؟ یعنی یہ امیر اہل سنت کی ایک مقبولیت، ان کی نیکیاں اس کے لیے ایک سند بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی نیکیاں کی ہیں، اتنے لوگوں کو شریعت کا گرویدہ بنا دیا ہے، فرمایا کیا یہ اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو؟ فرماتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ارشاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامتا ہے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حدیث پاک نقل کی، اور اب فرماتے ہیں امیر علیہ سنت کے بارے میں، فرماتے ہیں تو جو بندہ خدا سنت کا پابند ہوتے ہوئے کروڑوں انسانوں کو ایک نہیں اکثر سنتوں کا پابند بنا دے اس کا اجر کتنا ہوگا؟ یہ ہے آپ کا، یعنی امیر اہل سنت کے کام کی جو قدردانی ہے وہ، اور پھر اس کو حقیقی طور پر جاننا، پھر اس کی قدر کرنا، اور پھر لوگوں کو بتانا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ان کے اجر کا، ثواب کا جو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ملنا ہے وہ اندازہ لگانا آسان نہیں، مشکل کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اکابرین اہل سنت کی بھی امیر سنت کے ساتھ محبت کے بڑے پیارے انداز ہیں، سبحان اللہ۔ اور امیر سنت کا بھی حافظ صاحب جو انداز ہے بالکل یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیاز مندی بھی ہونی چاہیے، اور ادب بھی ہونا چاہیے، اور احترام بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور شیخ طریقت امیر سنت کو اللہ تبارک و تعالی عمر خضری نصیب فرمائے۔ آپ کے جانشین امیر سنت جو ہیں اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ قائم فرمائے، دائم فرمائے، اور ہمیں اللہ ان سے اکتساب فیض کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ آپ نے مدینے کی محبت کو، مکہ شریف کی محبت کو، حاضری مدینہ کا ذوق اور شوق یہ بھی امت مسلمہ کے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ تو آئیے مدینہ کے ناظرین آپ کو حاضری مدینہ کے واقعات پر مبنی ایک ویڈیو پیکیج بھی دکھائے دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیکیج ہے مدینہ منورہ حاضری کے واقعات۔ مدینہ پاک میں بہت سارے عشاق حاضر ہوئے جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مسکن بنایا۔ مدینہ پاک عشاق کی دلوں کی کشش کا ایک شہر بن گیا۔ مدینہ پاک ایسی ایک مبارک جو ہے وہ بستی ہے جس کے بارے میں میرے سنو کہتے ہیں کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ محبوب بلائیں تو بندہ کہتے نا اڑ کے پہنچ جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ملے، اور مطلب ہے تو ان کے کرم سے ہی حاضریاں، لیکن ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی بلاوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرما دیں فلاں کو مدینے بھیج دو، کسی سے فرما دیں کہ فلاں کو مدینے کی حاضری کے لیے حکم دے دو، کسی کو براہ راست خواب میں آ کے تشریف فرما ہو، اور کسی کو خواب میں آ کر حکم فرما دیں کہ مدینے آ جاؤ۔ حضرت بلال حبشی کو بلایا نا، بلال یہ کیسی جگہ ہے، تم مدینے نہیں آئے، مجھے ملنے نہیں آئے۔ یعنی یہ سب مطلب کرم، اور کسی کو یوں بلا لیتے ہیں کہ اسباب عطا کر دیتے ہیں، سامان عطا کر دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ تھام کر مدینے
बुला लेते हैं। ये बुलावे हैं। एक बुलावा हजरत सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह को भी मिला। हाँ, आशिकान रसूल इस वाक्या को बड़ी इश्क, अकीदत और प्यार से बयान करते हैं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह पूरी जिंदगी इस बुलावे पर फख्र करते थे, नाज करते थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सआदत बख्शी, मुझे कबूल फरमाया और मेरे ऊपर करम फरमाया। अरे आपको गुलामों की कमी थोड़ी है, आपको खुद्दाम की कमी थोड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इस दुनिया के लोगों के मोहताज थोड़ी हैं, अल्लाह पाक के महबूब है। लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, और कैसा वो मतलब एक बड़ा ही प्यारा और ईमान अफरोज वाक़या इनकी हाजिरी मदीना का कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने मामूल के वज़ाइफ वगैरह ईशा के बाद पढ़ के जब सो गए तो आंखें क्या बंद हुई कि मुकद्दर जाग गए। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और नीली आंखों वाले दो आदमी दिखाकर फरमाया मुझे इनसे बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह घबरा कर उठे, वुजू किया, नवाफिल अदा किए, फिर सो गए। 3 बार ऐसा ही हुआ और आपने रात ही में अपने वजीर को बुलाया, मशवरा हुआ और अगली सुबह ही बहुत सा माल लेकर मदीना पाक की जानिब चल पड़े। 16 दिन का सफर और बड़ा तेजी में सफर ये बसर कि मैं मतलब ये बेचैन हो गया कि मदीने में कोई ऐसा कोई वाकया होने वाला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 2 बंदे दिखा के फरमा रहे कि मुझे इनसे बचाओ। तो ये मदीना पाक पहुंचे, शहर से बाहर ही गुस्ल किया, फिर शहर में दाखिल हुए। अल्लाह अल्लाह ने अदब मदीना पाक के शहर का, मदीना शहर का अदब एहतराम, यानी बाहर गुस्ल किया, शहर में अदब एहतराम से हाजिर हुए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के बाद मस्जिद में बैठ गए। सब अहले मदीना को बुलाया कि सुल्तान तशरीफ लाए और नजराने तकसीम करना चाहते हैं। चुनाचे मदीना शरीफ के हर फर्द को नजराना दिया गया। अब देख रहे हैं नजराने दिए जा रहे हैं, वो जो 2 नीली आंखों वाले बंदे दिखाए गए हैं वो नजर नहीं आए। अब पूछने पर बताया कि कोई रह तो नहीं गया। उन्होंने बताया कि कुछ यूरोपियन साइड के ना अहले मगरिब से 2 नेक और मुत्तकी शख्स हैं, किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि बकसरत सदका करते हैं, रात भर इबादत और रियाजत करते हैं, दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं। ये इनको दुनिया और नजराने और पैसों की कोई गरज ही नहीं है, ऐसे मुत्तकी ऐसे दरवेश टाइप हैं। तो सुल्तान ने बुलाया चलो उनसे भी मुलाकात तो कर लूं, ऐसे नेक आदमी है वो। तो बुलाया तो सुल्तान ने तो देखा तो उनकी तो वही चेहरे शक्लें तो दिखा दी गई थी ख्वाब में। सुल्तान महमूद गजनवी ने फौरन पहचान लिया है जो ख्वाब में दिखाए गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा के फरमाया था। अब इनसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में आने का सबब पूछा तो बोले बस हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने आए हैं। बार बार सुल्तान ने पूछा तुम क्यों आए हो मदीना में, को मकसद क्या वजह है? उनका हम तो हुजूर के पड़ोस में रहने आए हैं। तो अब इन्होंने कोई रियलिटी नहीं बताई कि क्यों आए हैं। मकान की तलाशी ली, वहां से माल मिला, कुछ किताबें मिली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह परेशानी के आलम में टहलने लगे। फिर अचानक जमीन पर बिछी हुई चटाई को हटाकर देखा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि चटाई के नीचे एक सुरंग थी जो रोज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। दोनों बदबख्तों को पकड़ लिया कि रात को सुरंग खोदते और मिट्टी मशकीजों में डालकर कब्रिस्तान में डालाते थे। जब वो मुबारक कब्र के करीब पहुंच गए तो आसमान कांप उठा और जमीन में सख्त जलजला आया। ऐसा लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे। उससे अगली सुबह ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। यानी बिल्कुल ये कब्र पाक के पास नीचे नीचे सुरंग खोद के पहुंच चुके थे और उधर से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बुला लिया गया। उनका जुर्म साबित होने के बाद सुल्तान ने उनको सख्त सजा देने का, गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द पानी की गहराई तक जमीन खुदवाई और शीशा पिघलाकर उसमें भर दिया ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक हरकत न कर सके। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को कहां से बुलाया और कैसी खिदमत की जिम्मेदारी इनको दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इस करम पर, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता पर अश्कबार आंखों से लोगों को
नाज और फख्र से बताया करते थे कि मैं गुलाम, मैं गुनाहगार, निकम्मा गुलाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नवाजा और मुझे कबूल फरमाया, मुझे सादत अता की इस खिदमत की। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी, तो बुलावा मिले और ऐसा बुलावा मिले तो क्या ही कहने के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्वाब में तशरीफ लाएं और अपने गुलाम को बुलाएं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगतों का भला हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह हमें भी ज़ौक़ और शौक़ वाली हाज़िरी अता फरमाए। कॉल देते हैं, मैसेज भी शामिल करते हैं इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम अदनान खान नियाज़ी है, मुझे ये वाली नात सुना दे। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। जी, खलील भाई आपसे अर्ज है कि पहले मुझे ये घरेलू इलाज बताएं। मेरी नींद भी पूरी रहती है, फिर भी आंखों के नीचे सियाह हल्के खत्म नहीं होते, इसका घरेलू इलाज बताएं। और ये वाला कलाम भी सुना दें, अल्लामा जामी का लिखा हुआ तनम फरसूदा जाम पारा। ये तरम नहीं है सरकार, ये है तनम। तनम का मतलब है मेरा जिस्म, तन से तनम, मेरा जो है ना वो जो जिस्म है, फरसूदा और जान पारा पारा है, यानी मेरी जान टुकड़े टुकड़े हो रही है। किसमें? हिजरा या रसूलल्लाह, हुजूर आपके फिराक में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें भी ये ज़ौक़ नसीब फरमाए। जी, अल्लाह अकबर। मैं खिच्ची वाला सैयद जमला बेदीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे सलमान अंकल, आज मैं इमाम अहमद रज़ा खान की मनक़बत सुनाऊंगा। इश्क मोहब्बत की है अलामत, रोज़ा आला हज़रत का तैबा से रखता है निस्बत, कुब्बा आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का, प्यारे आला हज़रत का, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, मरहबा। जी, कराची से इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा खलील भाई से ये सवाल है कि मेरी उम्र तकरीबन 41 प्लस है और मुझे जो है वो नज़ले की शिकायत रहती है। मेरा गला अमूमन जो है ना अंदर से रेड रहता है और गले में खराश रहती है और नज़ला रहता है। तो इस हवाले से जो है वो मुझे कोई आसान सा इलाज बता दें कि गला जो है वो मेरा सेट हो जाए। आगे चलते हैं जी। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा खलील भाई, ये जो है ना ज़ुकाम और नज़ले वाला मसला जो है, बिलखुसूस रेशे वाला जो प्रॉब्लम है, ये आजकल छोटे बच्चों को भी ये बहुत जो है वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये बच्चे फेस कर रहे हैं। और बच्चों को जब रेशा होता है और बलगम इस तरह से होता है तो वो बाज़ औक़ात नमूनिए की सूरत भी इख्तियार जो है वो कर जाता है और लंग्स को भी जो है वो मुतासिर करता है। और अदनान भाई, ये नमूनिया जो होता है ये जानलेवा मर्ज़ जो है वो साबित होता है। मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन को कि अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उन्हें बच्चे का नाक बह रहा है, खांसी कर रहा है, सांस जो है वो अगर तेज़ ले रहा है, तो आप इसको जो है वो कंसीडर करें और इसको सीरियस लें और बच्चे की केयर भी करें और इसके साथ साथ उसका जो क्योरमेंट है, उसका जो क्योर है, उसका जो इलाज है, उस पर भी तवज्जो दें और इलाज भी ज़रूर करें। इलाज बाज़ औक़ात बच्चे दवाई पीते नहीं हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होता है, बच्चे दवाई नहीं पीते। होम्योपैथिक दवाई भी बच्चों को दी जा सकती है। एक माहिर और एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप होम्योपैथिक दवाई लेकर के भी आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। आप उसके ड्रॉप्स उमूमन होते हैं, तो वो ड्रॉप्स आप पानी में डाल के बच्चे को 1 चम्मच पिला देंगे तो बच्चा उसको पी भी लेगा। वो बच्चा जो सिरप नहीं पी रहा, उसको भी आप थोड़ा सा जमजम शरीफ में अगर आपके पास है वो डालकर अगर आप उसको पिला दें या पानी में ही डाल के उसको ऐसे ही दे दें, थोड़ा सा बेटा पानी पी लो, तो वो पानी उसको पी लेगा और ये दवाई भी पी लेगा। तो ये भी बहुत असर अल्लाह की रहमत से जो है वो करती है। बात का तो होम्योपैथिक दवाई के बारे में कहा जाता है कि यार ये इसका असर कोई नहीं होता, तो ये बात गलत है। अल्लाह की रहमत से असर बिल्कुल दवाई का होता है और ये कदरे सस्ती भी है, ये भी एक बात बता दूं आपको मैं। हाँ जी, ये कदरे सस्ती भी है और एक असर इसका है अल्लाह की रहमत से। हमारे बच्चे तो इसी दवाई की ज़रूरत हो तो आसानी से ये पीने में इस पर कोई बच्चे पर जबर नहीं करना पड़ता। ये इसका एक जिसे बोलें आधी कामयाबी है जी,
یہ اس کی آدھی کامیابی ہے اور بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. بہرحال اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. نمونیہ بچوں میں بڑا جان لیوا ثابت ہوتا ہے، لہذا خیال کیا جائے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بالکل بھی اس حوالے سے سستی کا مظاہرہ نہ کریں. آپ کا بچہ تیز سانس لے رہا ہے اور آپ کو اس کے سانس لینے میں آواز بھی آپ کو آ رہی ہے کہ اس کا سانس جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بلکہ اہم سمجھ کے اس کا علاج بھی کریں. خلیل بھائی اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں، کوئی قہوہ بتا دیں یا کوئی آسان سا اس طرح سے کہ وہ بچے اس کو پی بھی لیں اور کام جو ہے وہ ہو بھی جائے. آگے چلتے ہیں جی. مجھے امیر اہل سنت کا جو کلام ہے میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی، یہ امیر اہل سنت کا کلام سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آباد رہیں. میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی. غوث پاک کی منقبت سننی ہے. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی. اعلیٰ حضرت کی بھی کوئی منقبت اشفاق بھائی کی آواز میں شامل کی جائے. جلال پور پیر والا سے یہ میسیج ہے. آگے چلتے ہیں جی. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے، یہ کلام سنائیں. مرحبا. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، جن پور سے میسیج ہے، کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. خلیفہ امیر اہل سنت الحاج عبید رضا قادری، ان کی بھی منقبت سنائی جائے. واہ مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، سبحان اللہ. آگے ہے جی یہ کلام. محترم جناب حکیم خلیل اتاری صاحب، میرے سر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں. اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے، آمین. اور کمر میں شدید درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج بتائیں. پیر سہاوا اسلام آباد سے یہ میسیج ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. یہ ہیں جی امیر سنت کا کلام کا کوئی گلدستہ شامل کیا جائے. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، یہ کلام سنائیں. کال شامل کرتے ہیں. خارش ہوتی ہے جسم پہ، کوئی دانے وغیرہ کوئی نہیں ہے، بڑا کوئی گولی وغیرہ کھاتی ہے نا، اس کے 2-3 دن تو اثر رہتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر شروع ہو جاتی ہے خارش نا. تو میرا بیٹا ہے 10 سال کا، اس کے نا منہ میں چھالے نکلے رہتے ہیں. اللہ بیٹے کو صحت عطا فرمائے، آمین. جی کون؟ نعت خان بھائی سے میری فرمائش ہے کہ یہ نعت سنا دیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. صحیح، مرحبا جی. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جی خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں. خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. معطل ہے کتنی تو خاک مدینہ، معطل ہے کتنی تو خاک مدینہ، کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، بھرے ہر جہنم تیرا کام کیا ہے، پرے ہر جہنم تیرا کام کیا ہے. میٹھے
مدینے میں بلا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، آ کر روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، کے جلوے دکھا اے آخری نبی، کے جلوے دکھا اے آخری نبی، آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل میں تو، آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل میں تو، آجا سما جا گھر بنا، آجا سما جا گھر بنا، آجا سما جا گھر بنا اے آخری نبی، آجا سما جا گھر بنا اے آخری نبی، اب رحلت آ گیا تارے زار کا، جلوہ دکھا کلمہ پڑھا، جلوہ دکھا کلمہ پڑھا اے آخری نبی، آجا سما جا گھر بنا اے آخری نبی، تنم فرسودہ جا پارا زہزہرا، یا رسول اللہ، دلم پژمردہ عیسیٰ، یا رسول اللہ،
بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا سے اعظم کا. فرشتوں جنت میں جانے سے رو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سے اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا. سایہ مرشدیہ کا حسینی، سایہ مرشدیہ کا حسینی، حاجی احمد عبید رضا قادری، حاجی احمد عبید رضا قادری. پیارے مرشد کے ہیں، پیارے مرشد کے ہیں جانشین، حاجی احمد عبید رضا قادری، حاجی احمد عبید رضا قادری. میرے لجپال کے، میرے غمخوار کے، میرے لجپال کے، میرے غمخوار کے. آپ ہی ترجمہ میرے عطار کے، اس لیے ہر جگہ دھوم ہے یہ مچے، اس لیے ہر جگہ دھوم ہے یہ مچے. سایہ مرشدیہ کا حسینی، حاجی احمد عبید رضا قادری. خوف سے رب کے روتی ہیں آنکھیں تیری، عشق سرور سے معمور باتیں تیری. الفت مصطفیٰ سے ہوا تو دھنی، الفت مصطفیٰ سے ہوا دھنی. سایہ مرشدی آقا حسینی، حاجی احمد عبید رضا قادری، حاجی احمد عبید رضا قادری.
में तेरे इश्क खैर वरा है बयां में तेरे इश्क खैर वरा तेरे अंदाज में फैज़ अहमद रज़ा जा बजा बाटता है तो इश्क नबी जा बजा बाटता है तो इश्क नबी साया मुर्शिदी आका हो सैयदी हाजी अहमद उबैद रज़ा क़ादरी प्यारे मुर्शिद के हैं प्यारे मुर्शिद के हैं जहाँ शिया हाजी अहमद उबैद रज़ा क़ादरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खलील भाई कलाम आपने पढ़े हैं, एक से एक पढ़े हैं, लाजवाब पढ़े हैं, और ये जो कलाम है ये मैंने पता नहीं कितनी मर्तबा सुन लिया खलील भाई, यानी तादाद ही याद नहीं है इसकी माशाअल्लाह। वाह। लेकिन जब भी सुने हाफिज साहब इसका एक अपना ज़ौक है, और फिर ये जिस शख्सियत के बारे में है उनका भी अपना ही एक प्यारा सा जो है वो अंदाज है। अल्लाह अकबर, पुरबहार है। अल्लाह इनका साया सलामत रखे, और खलीफा मेरे सुन्नत को अल्लाह करीम सेहत और सलामती और आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आपकी खिदमत दीनिया को भी अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। कुछ इलाज भी खलील भाई पूछे गए हैं, वो भी बताएं जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों के नीचे स्याह हल्के, तो ये आपने फरमाया अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए। आंखों के नीचे स्याह हल्के, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, खून की कमी भी इसका एक सबब है। तो आप एक काम कीजिए कि एक खीरा और 10-15 पत्ते पुदीने के, इसको और 4-5 आलू बुखारे, इसको जो है ना रात को आप किसी पानी में भिगो दीजिए, और सुबह जो है पूरी रात वो भीगा रहे। जैसे 1 लीटर पानी में आपने भिगो दिया, और सुबह जो है उसका पानी आप पी लिया करें। वो पानी जो है दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके आप पी लें, तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। और वो जो चीज़ें उसमें बची हुई हैं आप वो खा भी सकते हैं, उसको जैसे खीरा है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर में किसी जैसे कोई बकरी वगैरह है उसको भी डाल सकते हैं, ख़ुद भी उसको खा सकते हैं। बहरहाल आपने उसका पानी जो है वो पीना है, और खून की कमी अगर है तो उसका भी आप देख लीजिए। और इसके लिए अंजीर बहुत अच्छी है, अगर आप अंजीर इस्तेमाल कर सकें तो एक अंजीर खाने के बाद इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से अनार का मौसम भी हमारे यहाँ तो जैसे आना शुरू हो गए अनार कुछ ना कुछ, तो अनार भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी इस हवाले से मुफीद रहेंगे इंशाअल्लाह। 41 साल उम्र थी हमारे इमरान भाई ने कॉल की थी, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे गले में ख़राबी रहती है नज़ला ज़ुकाम वग़ैरह। तो ऐसे कि जिनको जैसे दायमी नज़ला रहता है तो इनको चाहिए कि एक आसान सा इलाज कर लें, कि आसान इन मानों में कि खाना इसको आसान है। अच्छा, हो सकता है कि थोड़ा सा ये बाज़ों को महंगा पड़े लेकिन खाने में आसान है। वो ये है कि आपने तकरीबन 21 किशमिश ले लीजिए और तकरीबन 11 बादाम। अगर आप इतने नहीं कर सकते तो बादाम की तादाद कम भी कर सकते हैं, 7 बादाम कर लीजिए। तो 21 बादाम 21 किशमिश 11 बादाम, इसको रात को सोते वक्त आप इस खा लिया करें। मुस्तकिल आप इसको अपना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये नज़ला ज़ुकाम जिनको दायमी रहता है तो इंशाअल्लाह उसमें मुफीद रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। अच्छा, ये जो काली वो किशमिश के नाम पर मिल रहा होता है, जो काले काले उसके दाने होते हैं, वो क्या है? ज़रिश्क में और किशमिश में क्या फ़र्क है, कुछ ये बताएं। क्योंकि बाद लेने जाएं तो वो ये भी ज़रिश्क को भी किशमिश कह के दे दिया जाता। सबसे पहले तो ये है कि ये दोनों एक अलग चीज़ है। ज़रिश्क एक अलग है, ज़रशिक भी कह देते हैं, ज़रिश्क भी कहते हैं, अपने अपने अल्फाज में लोग कह देते हैं। तो चूँकि ये तिब के बहुत सारे मैंने देखा है कि जो नाम है ना वो फ़ारसी हैं या अरबी हैं, तो इसलिए वो लोग, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया तो मैंने इसलिए ज़रशिक कहा कि बाद लोग हो सकता है कि ज़रिश्क, वो ज़रशिक कहते हैं उसको। ठीक। तो ज़रिश्क और ये जो आपने किशमिश है काली वाली, तो इसके अंदर फ़र्क ये है कि ज़रिश्क जो है ना वो छोटी होती है, वो अलग एक पौधे का जैसे यूँ कहने फल है। सही। और ये जो है ना जो किशमिश होती है ये अंगूर से बनती है। सही। और ये काली किशमिश जो है ये खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनको खून की कमी है वो अगर 15-20 किशमिश रात को अर्क के गुलाब में भिगो के रख दें
اور صبح جو ہے نا اس کو کشمش بھی کھا لیں اور یہ عرق بھی پی لیں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خون میں جو کمی ہے انشاءاللہ اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. کیا بات ہے خلیل بھائی، انشاءاللہ. کالی کشمش اور مدینے کی، ایک تو کشمش اوپر سے کالی اور پھر مدینے کی، اللہ اکبر، مجھے تو یاد ہی آ گئی عدنان بھائی ہے. اور اس کے ساتھ کاجو، حافظ صاحب، کالی کشمش کے ساتھ کاجو، اور وہ بھی ایک تو عام کاجو وائٹ والے ہوتے ہیں اور ایک نمکین کاجو ہوتے ہیں. اللہ، مدینے شریف میں میں نے ایک اور قسم کے کاجو بھی کھائے ہیں. اچھا، ہاں، اس کے اوپر وہ نا وہ چھلکا سا اس کا وہ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا مجھے اس کا نام بھی تھا. بہرحال مزیدار عدنان بھائی اور لاجواب. اللہ نصیب کرے تو کھلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی خلیل بھائی کنٹینیو کریں. یہ اچھا، مجھے ایک چیز یاد آئی. ہم جب پڑھتے تھے عدنان بھائی، میں جامعہ میں پڑھتے تھے ہم لوگ، تو ہمیں یوں کسی نے یوں مشورہ دیا تھا، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کشمش کے دانے جو ہے یہ یوں ہی 11-12 دانے اور کچھ بادام یہ لے کر پانی میں بھگو کر، ایک پیالہ ہوتا ہے وہ کورا پیالہ ہوتا ہے، ایک تو کوٹڈ پیالہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر جیسے شیشے کی اس پہ وہ تہ چڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک کورا پیالہ ہوتا ہے جیسے مٹکا ہوتا ہے، مٹکا ٹائپ. ہاں جی بالکل. تو ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو جو بالکنی کی منڈیر تھی اس پہ جو ہے وہ رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر ململ کا کپڑا یوں ڈال کے، اور صبح پھر کیا کرنا، وہ باداموں کا چھلکا اتار لینا اور بادام کھا لینے، ساتھ میں کشمش بھی کھا لینی اور وہ پانی پی جانا. کیا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ دیگر چیزوں کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں یا جو اصل چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس کو اپنایا جائے. جیسے بادام ہے، کشمش ہے، تو یہ خون بھی بناتی ہے، دماغ کو بھی تیز کرتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بہت زیادہ، بہت ہی مفید ہے. اس کے ساتھ دودھ بھی لیا جا سکتا ہے. عدنان بھائی تو نہیں کھاتے تھے، یہ میں ہی اپنے لیے وہ کرتا تھا اور کھاتا بھی میں تھا، ظاہر سی بات. جی خلیل بھائی واپس آتے، اسی لیے آپ اس سیٹ پر ہیں. اللہ برکت، بڑی مہربانی. جی آگے. تو یہ چیزیں لینی چاہیے، بادام اور کشمش، اگر جن سے ممکن ہو تو اپنے بچوں کو خود بھی استعمال کرنا چاہیے. جیسے یہ بادام جو ہے اس کے تو بڑے فائدے ہیں، دماغ کو بھی تیز کرتا ہے، اور بڑی عمر میں اگر اس کو بندہ استعمال کرے تو چہرے پہ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے. جلد کو نرم رکھتا ہے، ملائم رکھتا ہے، تو بہت ہی مفید چیز ہے بادام. ہاں، اسی طرح سے قبض وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے. بادام کا تیل ہوتا ہے، بادام یعنی کہ اس میں بادام سے ہی تیل نکالا جاتا ہے. اگر بندہ بادام کھا لے تو گویا تیل بھی آ گیا، بادام بھی کھا لیا. اس سے جو ہے نا قبض بھی دور ہوتی ہے، جسم کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے. تو اس میں ایک بات کہوں بھائی، میں تو کھاتا تھا، عدنان بھی کیوں نہیں کھاتے تھے؟ ان کا دماغ ویسے ہی بڑا تیز تھا. ایک دفعہ سبق پڑھتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا، ہلکے میں بھی پھر باتیں کرتے رہتے تھے. تو میں کہتا تھا آپ صاحب آپ کو تو سبق درجے میں یاد ہو گیا، وہ ہمیں تو یاد کر لینے دے. تو یہ بھی ایک یاد ہے حافظ زمانہ طالب علم، سنہری یادوں پر محیط یہ سفر ہے 8 سال کا، جو امیر سنت کے سائے میں، آپ کی شفقت میں، آپ کی عنایتوں کے اندر الحمدللہ حافظ صاحب، یہ خوش قسمتی اللہ کی بڑی عطا ہے ہم پر کہ یہی مدنی مرکز میں الحمدللہ یہ وقت گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کو بھی یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں، جو چھوٹے بچے جو یہ کھا لیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، تو نزلے زکام کے حوالے سے انشاءاللہ مفید رہے گا. نزلے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دماغی کمزوری، تو جب یہ بادام اور کشمش وغیرہ استعمال میں رہیں گے تو کمزوری کم سے کم ہوگی اور انشاءاللہ نزلے زکام سے بچے رہیں گے. باقی اگر کسی کو جیسے یہ لنگز میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی کچھ بات کی جائے، تو نمونیا یا اس طرح کی جو چیز ہو جاتی ہے بچوں کو، اگر سینہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اگر چاہیں تو انڈے کی ایک زردی لے لیں اور تقریباً زعفران کے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو پیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چاول کی طرح، تقریباً 10-12 وہ لے لیں، اور انڈے کی ایک زردی اور تقریباً 25 گرام اس میں شہد شامل کر لیں. تو اس کو مکس کر لیں اور یہ بھی تھوڑا تھوڑا اگر بچوں کو چٹایا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی نزلے زکام میں مفید رہتا ہے. پسلی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، نزلہ بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ مفید رہے گا. آپ ایک علاج بتاتے ہیں وہ اس کا جائفل کا، اور جائفل اور غالباً زعفران بھی اس میں ہے یا کیا ہے وہ والا؟ وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. تو اگر جیسے پسلی وغیرہ چلتی ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جائفل آپ لے لیجئے، 3 جائفل ایک جائفل لے لیں، بلکہ 3 گرام کافی ہوگی. 3 گرام جائفل، اس کو جو اندر کا مغز ہوتا ہے وہ نکالنا ہے.
ٹھیک 3 گرام آپ نے جائفل لینی ہے اور ادرک کا پانی 1 چمچ، 1 چمچ ادرک کا پانی، 3 گرام جائفل اور کالی مرچیں تقریباً 6، اور اس کے اندر شہد آپ ملا لیں تقریباً 1 چھٹانک 60 گرام 63 گرام. تو یہ آپ شہد کے اندر اس چیز کو، کالی مرچوں کو پیس کے ڈال لیں، ادرک کا پانی اس میں ڈال لیجئے اور جائفل کو 3 گرام کو پیس کے ڈال لیجئے. تو اس کو مکس کر کے رکھ لیں. تو یہ بھی انشاءاللہ جیسے بچوں کو اگر وقتاً فوقتاً چٹایا جائے یا بڑے بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ بلغم وغیرہ کے اخراج کے لیے، نزلے زکام کی رکاوٹ کے حوالے سے انشاءاللہ رہے گا. سر میں لاجواب علاج ہے. جی انشاءاللہ. سر میں درد رہتا ہے تو سر میں درد کے لیے ناریل کا پانی بہت اچھا، بہت مفید ہے. اگر آپ کو میسر ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے اسباب پہ غور کر لیں کہ کیا اس کی وجوہات ہیں. کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی گیس ہوتی ہے، کبھی دماغی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی ویسے ہی کوئی ٹینشن ہو، نیند پوری نہ ہو، تو یہ بھی ایک وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے موبائل استعمال کریں اور سر درد کا تحفہ ساتھ میں مفت میں حاصل کریں. یہ بھی تو ہے. سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے وہ بھی لیٹ کر موبائل آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، بس پھر سر درد تو آ ہی جانا ہے. اس پر بھی غور فرما لیں. اسی طرح سے مزید جو ہے وہ یہ جو کوکونٹ ہوتا ہے، اس کو آپ ثابت یہ ملتا ہے، یہ حکیموں کی دکان سے یا پرچون کی دکان سے آپ کو مل جائے گا ثابت ناریل. تو یہ خشک ناریل جو ہوتا ہے یہ لے کے آپ یہ بھی صبح صبح خالی پیٹ اس کو کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا 1 چھٹانک کے آس پاس. تو انشاءاللہ یہ بھی درد سر میں مفید رہے گا. کمر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ انجیر استعمال کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے. تھوڑا سا میتھی دانہ، جیسے 50 گرام میتھی دانہ آپ لے لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اسگن ناگوری یہ 50 گرام شامل کر لیں. اور ان دونوں چیزوں کو، اور تیسری چیز ہے سرنجان شیریں. سرنجان شیریں 30 گرام یہ 50 گرام یہ لے لیجئے، 50 گرام اسگن ناگوری اور 50 گرام میتھی دانہ. ان تینوں چیزوں کو پیس لیں، آدھی چمچ صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ کمر کے درد کے حوالے سے مفید رہے گا. مگر یہ کہ یہ جو میتھی دانہ ہے یہ سردیوں میں اگر ملایا جائے تو بہتر ہے، اور عام دنوں میں جو ہے وہ میتھی دانے کی مقدار جو ہے وہ آدھی کر لی جائے. ٹھیک 25 گرام. جسم میں خارش رہتی ہے، جسم میں خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ بڑے کا گوشت، انڈا، مچھلی، کلیجی، پائے وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں. انار کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہے گا. اور اسی طرح سے بنے بنائے شربت عناب کوئی آپ کو مل جائے جیسے بنا ہوا تو وہ لے لیں، ورنہ عناب کے نام سے چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ایک پیس ہوتے ہیں گول گول، تو یہ آپ تقریباً 10-11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو گرم کر کے اس کا پانی جیسے اس کو چھان لیں اور اس کا پانی جو ہے آپ پی لیں. تھوڑی سی اس میں میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، شکر وغیرہ. اور بچے کے حوالے سے فرمایا تھا انہوں نے کہ منہ اس کا پک جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ قبض بھی ہوتی ہے اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے منہ کی صفائی نہ کرنا، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح سے کھانے پینے پہ غور کر لیجئے کہ کیا چیزیں کھاتے ہیں. تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور باہر کی جو عموماً بچے کھا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں، تو وہ کھانے سے بھی یہ منہ بھی پکا رہے گا اور دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو گھر کی چیزیں دیجئے. اور پانی بچے کم پیتے ہیں تو معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی منہ میں چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پانی بچوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً اسی کی ترغیب دلا جائے، پانی بھی پلائیں. وہ کسی بھی صورت میں پی لیں، کوئی جوس بنا کے دے دیں، ملک شیک بنا کے دے دیں ان کو، جو ان کو مشروب پسند ہے جو صحت کے لیے مفید بھی ہو تو وہ اس میں ڈال کے پانی شامل کر کے آپ ان کو پلا دیں، تو انشاءاللہ معدے کی گرمی دور ہوگی. اور دودھ بھی اس میں دے سکتے ہیں، لسی بھی اس میں مفید رہے گی انشاءاللہ. لسی کون سی والی، دہی کی یا دودھ والی لسی؟ دونوں طرح کی دے سکتے ہیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے، چلیں جی یہ بھی ہو گیا. اللہ شفا اور سلامتی کی عطا فرمائے. حضرت شارح بخاری شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر ہم جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور خالد بھائی ان کی شخصیت کی کچھ خصوصیات کے بارے میں ارشاد فرمائیں. شخصیت کی خصوصیات میں سے ایک تو ان کا فنی طور پر جو محدث ہونا ہے، مدرس ہونا ہے، اس کو بیان کیا گیا، لیکن قابل افراد اچھے اپنے مسجد کے حقوق ادا کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اس کو چھوڑ دیں گے اور وقت کو ضائع کر رہے ہوں گے تو اپنے مسند کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر پائیں گے. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور دیگر معمولات بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جدول کی مختلف تقسیم کی ہوئی تھی، کیونکہ
افتاء بھی آپ کی ذمہ داریوں میں تھا، اور اب یہ بخاری شریف کی شرح لکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں یوں سمجھے کہ ایک کام ایڈ ہو چکا تھا، جس کو آپ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کام کو اوڑھ لینا آپ کی عادت میں تھا کہ اب اس کو شروع کیا ہے تو اس کو مکمل ہی کرنا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 80 سال کی کم و بیش عمر ہے، اور آپ کا جو جدول بیان کیا گیا وہ یوں کہ فجر کی نماز کے بعد شرح بخاری میں مصروف رہتے، اور 8 بجے دارالافتاء شریف میں جو آپ کا تھا وہاں تشریف رکھتے. 12 بجے تک 4 گھنٹے مسلسل فتاوی جو ہے وہ املا کروا رہے ہوتے. جو فتویٰ نویسی سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ آ کر آپ کو اپنے فتاوی سنایا کرتے، تو ان کی اصلاح بھی فرماتے اور درستی فرماتے، اور جو ماہرانہ رائے ہوتی اور جو فن سکھا رہے تھے کیونکہ، تو اس حوالے سے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بار بار اس سے آگاہ بھی کیا کرتے. ظہر کی نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد دارالافتاء میں دوبارہ تشریف لاتے، پھر 2 گھنٹے مسلسل کام ہوتا، اور اس کے بعد پھر محفل عصر کے بعد دوبارہ لگتی تھی، اور یہ عمومی نشست ہوتی تھی جس میں آپ جامعہ کے اپنے جو اساتذہ ہیں بالخصوص ان کو وقت دیا کرتے تھے، اور مختلف علوم و فنون پر اس وقت بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ صبح سے جو نشست جاری ہے علمی کام ہی ہو رہا ہے، اور علم دین ہی کی خدمت میں آپ مصروف ہے. اس کے بعد جب دوبارہ نشست لگتی تو پھر وہ نماز عشاء کے بعد لگتی، اور نماز عشاء سے لے کر 11 بجے تک شرح بخاری کا سلسلہ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاری رہتا. پھر کھانے وغیرہ سے فراغت ہوتی، اور پھر یوں سمجھے کہ آپ کا یہ معمول ختم ہوتا، اور اگلے دن صبح سے پھر یہی کام جاری. رات کی عبادات اس کے علاوہ ہے، یعنی دن میں جو آپ مجاہدے یوں فرما رہے ہیں کہ تشنگان علوم دینیہ کی سیرابی فرما رہے ہیں، لیکن اس کے بعد عبادت سے بھی اپنا ذوق ہے وہ بھی اس کا بھی حصہ لے رہا ہے. اسی درمیان جب ماہ رمضان تشریف لاتا سلمان بھائی، ماہ رمضان میں آپ کا جدول اور ٹف ہوتا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر رات 1 بجے تک سارے دن کا روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں. پھر 80 سال کی عمر ہے نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اب آپ بخاری شریف کی شرح پر کام کرنا شروع کرتے، اور سیرت نگاروں نے لکھا پھر کہتے کہ اب ذرا جم کر محفل لگے گی، اب ذرا جم کر بیٹھیں گے اور کام کریں گے. پھر جب کام کرتے اور خوب تھک جاتے نا اس میں، تو پھر وہ تھکن جو ہے وہ آپ کی چہرے کی بشاشت کو بڑھا رہی ہوتی تھی. وہ یوں کہ ہماری زندگی چلو کسی کام تو آئی، ہم نے اپنی زندگی میں کام تو کیا، اپنے وقت کو فضول برباد ہونے نہیں کیا، ضائع نہیں ہونے دیا. ایسے ہی کبھی ہوتا نا کہ کسی مقام پر تشریف لے گئے، کسی اجلاس کے لیے چلے گئے، کسی محفل وغیرہ کے لیے چلے گئے، تو آپ کا یہ بڑا جدول ہوتا تھا کہ وقت پر پہنچنا ہے اور پھر وقت پر ہی واپس ہونا ہے. لیکن کبھی کبھار انتظامی معاملات میں ایسا ہوتا کہ جیسے ٹرین کروانی ہے، صبح کی کروانی ہے تو جلدی پہنچ جائیں گے تو سارے دن کے معمولات جاری رکھ سکیں گے. انتظامیہ وہ کروانے میں یوں سمجھے کہ نہیں کروا سکی، تو اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں آج کا دن ضائع ہو گیا. یعنی صبح کی ٹرین ہوتی تو پھر پورے دن کی مصروفیات جو شیڈول تھا اس کے مطابق ہو رہی ہوتی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. شام کی ٹرین ملی تو اب کہتے ہیں کہ اب وقت کا کیا کریں، کیونکہ تصنیفی کام جو ہے وہ ہر وقت لیے پھرنا یہ آسان نہیں ہے، اور مینٹلی طور پر بھی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب یہ جو کام ہے نا، آج کا دن نکل گیا، آج کا دن نکل گیا. یوں تھوڑا بہت بھی وقت اگر ایسا چلا جاتا جس میں کام نہیں کر پاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو یوں سمجھے کہ دل میں بڑا افسوس کا اظہار کرتے، لوگوں سے بھی اس کا اظہار فرماتے. اور جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے سکھانے میں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت میں بسر ہوتا، اس کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا کرتے. واہ جی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. وقت کی پابندی کریں، وقت کی پابندی نہ کرنے والا یہ پھر بعد میں معافیاں مانگتے رہتا ہے، اور لوگ پھر اس کو کچھ القابات سے بھی جو ہے نواز دیتے ہیں. ہر بندہ رعایت کرنے والا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بھئی کبھی ٹائم پر بھی آ جا کریں، آپ نے تو تماشے بنا لیا ہوگا. عزت دار بندے کے لیے یہ بات ہی کیا ہے، سزا کے طور پر کافی ہے. تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اللہ ہمیں مرد ناداں بننے سے بچائے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وقت کی پابندی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں عدنان بھی شادی کارڈ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے،
جی بے معنی عبارت، جی بے معنی عبارت لکھی ہوتی ہے؟ نہیں بے معنی عبارت نہیں، ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی قابل قدر لوگوں کا شیوا ہے. ہاں ہاں یہ اگر آپ کو یاد ہو تو. جی ایسے. اور اس کے اوپر جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اس کی تو وہ جو کارڈ بھیجنے والے ہوتے ہیں نا، وہ خود پابندی نہیں کرتے. معنی خیز بے وقت عبارت. اللہ اکبر، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو بہرحال جو بھی سلسلہ کار ہو، اپنے وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور سستی اور کاہلی سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں وقت کی پابندی کرنے والا بنائے اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، دوسروں کا وقت بھی ضائع نہ کریں. اللہ کریم ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے اخلاق و کردار کو جب اپنائیں گے، اپنے وقت کا درست استعمال کریں گے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. حضرت شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی سنائے خلیل بھائی، پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. گوہر شریعت کے جوہری شریف الحق، علم و فن کی دنیا کے فلسفی شریف الحق، فکر اعلی حضرت کے سچے ترجمہ تھے، وہ دین کی حمایت میں تھے جری شریف الحق، دین کی حمایت میں تھے جری شریف الحق. شارح بخاری کی شان ہے بہت اعلیٰ، ہے جہان حکمت کے اب قری شریف الحق، فیض حافظ مفتی اعظم وہاں خوب ہے تیری دلکشی شریف الحق، سیرت مقدس ہے عظمتوں کا مجموعہ، بات ہی نرالی ہے، بات ہی نرالی ہے، آپ کی شریف الحق. رب نے آپ کو بخشی شاہی، جس پہ رشک کرتی ہے خسروی شریف الحق، سلسلہ عطا کا حشر تک نہ کم ہوگا، کا خزانہ ہے سرمدی شریف الحق، آپ کا خزانہ ہے سرمدی شریف الحق. پاک فریدی صحبت اقدس خوش نصیب ہے اس کی، زندہ
नसीब है इसकी जिंदगी शरीफुल हक। काफी है तेरी अजमत के वास्ते यही, काफी है तेरी अजमत के वास्ते यही कि तू शारहे बुखारी है, ए शारहे बुखारी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में इन बुजुर्गों का फैज़ान नसीब फरमाए और हमें इनके इल्म से अल्लाह हिस्सा अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला। काम ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे। ठीक होना मेरा तुम पे करोड़ों, ठीक होना मेरा तुम पे करोड़ों, काबे के बदरो जा तुम पे करोड़ों, वह शम्सो ज़ुहा तुम पे करोड़ों। नया दिन है सुबह चिराई है देखो, लबों पर जिक्र